حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے نیاز صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو پاکستان میں بھی منی لانڈرنگ کا بڑا چرچا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی کیسز جو ہیں وہ انرتھ ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ بڑی سلو ہے. تو جب تک کہ آپ مجرم کو آپ کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو طول پکڑتا چلا جائے گا اور اس جو منی لانڈرنگ کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آ گئی ہے، وہ بندہ آزاد نہیں پھرنا چاہیے. وہ جو بینیفیشری ہے وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس کو کیسے آپ حل کریں گے؟ جہاں تک پاکستان کی منی لانڈرنگ کے ایکسٹینٹ کا تعلق ہے تو نیوز پیپر رپورٹس پہ بیس کرتے ہوئے بلینز آف ڈالرز کا ایکویولنٹ فارن بینکس میں پاکستانی سٹیزنز کا سٹیشڈ ہے، جسے واپس اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ $200 بلین کا 200 ذکر میں بھی کیا. اسی کو کوٹ کر رہا ہوں اچھا جی. کہ نیوز پیپر کی یہ ایڈمیٹڈ فگر جو بتائی گئی تھی. اسی طرح 200 سے زائد پراپرٹیاں دبئی میں پرچیز کی ہوئی ہیں پاکستانی سٹیزنز میں. تو یہ پیسہ ان کے پاس یہاں ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ٹیکس جو پیسہ ڈکلیئر ہوتا ہے اس سر نوٹس تو آپ کو آئے گا، نوٹس مجھے آئے گا، نوٹس ان کو جائے گا. ان لوگوں کو کوئی نوٹس نہیں جاتا. ان کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور بہت ہائیسٹ اتھارٹی نے لیا ہے اور آپ بہت جلد جسٹس دیکھیں گے یہ سٹیشڈ پیسہ اور یہ ایلیگل گاٹن منی واپس قوم کو واپس آئے گی اور ملے گی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایل گاٹن منی ہے وہ واپس آئے گی. میں تو اس سلسلے میں زیادہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پیسہ باہر گیا ہے پاکستان سے یہ واپس آ سکتا ہے؟ کس طریقے کے ساتھ آئے گا؟ کس قانون کے تحت آئے گا؟ آپ اپنے ملک کے اندر لوٹا ہوا پیسہ تو آپ حاصل نہیں کر سکتے لوگوں سے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک آدمی اسسٹنٹ ہے ایک دفتر میں، وہ پجارو نہیں رکھ سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے، تو پوچھنے کا حق ہے نا بھی کہاں سے آئی. ہی مسٹ آنسر کہ بھئی پجارو کہاں سے آئی، یہ بنگلہ کہاں سے آیا 1000 گز کا. تو کرپشن جو ہے یہ تو ڈاکومنٹڈ موجود ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ what should we do؟ دیکھیں نا، لوگ تو رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا. ہم تو تقریریں سن کے 70 سال سے ہمارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے. اخباریں پڑھ کے اس نے اتنے چور کیے ہیں، اس نے ہزاروں ڈالر، نے کروڑوں روپے فلانا. ہیں کدھر بھائی؟ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کب آئیں گے واپس؟ عمران صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں پیسہ واپس لاؤں گا. ابھی 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک ایک آنا واپس نہیں آیا اور ابھی تو پروسیجر ہی طے نہیں ہوا کہ کیسے آئے گا واپس. جی ایکچولی پتہ ہے کیا، ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہونا چاہیے، سیٹ اپ اور چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے. جو بھی کیس آپ پٹ اپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ چیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ود ان ٹائم فریم وہ انویسٹیگیشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہے، کنوکشن نہیں کی ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کو میرے خیال سے تھوڑی سی اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی اور اس سے پہلے آپ کو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. آپ کو پاکستان سے جو ہے وہ وفا رکھنی پڑے گی. تو جب آپ کو اپنے کنٹری کے بارے میں آپ سوچیں گے تو اب جیسے ایف آئی اے سے بہت ہوپس ہیں اور نیب سے لوگوں کو کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے، اور ایف آئی اے کے بارے میں تو یہ مشہور ہے ان کی کارکردگی کہ ایف آئی اے کمپیریٹیولی بہت اچھی رہی ہے اور کوئی
275 ارب روپیہ تو نیب نے اکٹھا کیا ہے پلی بارگیننگ سے. جی، اور کہتے ہیں نا کہ ایف آئی اے کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ بھئی بندہ ایف آئی اے سے بچ کے رہے، کیونکہ یہ تو قبر میں سے بھی کھود کے جو ہے وہ چیزوں کو نکال لیتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی نئی گورنمنٹ کی، تو میرے خیال سے اس بار جو عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے، وہ لوگ اتنے زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے جو ہے وہ پہلے کی ان تمام چیزوں سے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور آف کورس میں بھی تنگ آئی ہوئی تھی بہت ساری چیزوں کی، تو میرے خیال سے یہ اسی بیس پہ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی جس دفتر میں چلے جائیں بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں، ابھی جو ایک دو دوست آئے تھے ملنے، کہہ رہے تھے کہ یہ بات کریں، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی نیا پاکستان ہے، رسک بڑھ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں. میرے خیال سے لوگوں کو اس پہ تو وسل بلورز، آپ کو پتہ ہے نا، تو لوگوں کو اس پہ وسل بلو کرنی چاہیے. کل ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ کسی اسکول کے بچوں کو ہیراس کیا جا رہا تھا، کیونکہ جی کورٹ نے نوٹس دیا ہے اسکول کو کہ آپ اتنے % فی لے سکتے ہیں. تو وہ کورٹ کے جو حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی تھی وہاں پہ، اور بچوں کو ہیراس کیا جا رہا تھا. شاید آپ نے بھی وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہو. تو جن صاحب نے وہ ویڈیو بنائی اور ڈالی، تو وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وی ول گو بائی دی جو حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے، ویل گو بائی دیٹ، اور آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. تو میرے خیال سے لوگوں کو اب کرپشن میں بالکل کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ سے کوئی 500 روپے مانگ رہا ہے نا، آپ اسی وقت اس کی تصویر کھینچے، آپ اس کو فیس بک پہ لائیو کر دیں، پھر آپ دیکھیے کہ اس کی کیسے پکڑ ہوتی ہے. بیکاز ایک پروف بھی ہوگا، بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور ان ایسے کیسز پہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ فوراً ایکشن لیتی ہے. جیسا صاحب انہوں نے جو بتایا کہ فیس بک پہ ڈالیں، یہ کریں وہ کریں، سب دیکھیں. سینکڑوں ویڈیو جو ہے نا ظلم کی، رشوت کی آ رہی ہیں. ان میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جس کے خلاف ڈپارٹمنٹ نے یا حکومت نے کسی نے ایکشن لیا ہو. یہ کیا ہے مطلب واٹ از دس سسٹم؟ جناب سر، آپ نے نہیں دیکھا ٹو بیڈ، لیکن نہیں ہو رہا بالکل غلط. بیکاز میری بات سن، ایک انڈیویجول کو اپنے جو چھوٹی انگلی میں درد ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے بنسبت کہ آپ آگے پورے جہان کی خبریں سنا دیں ان کو. لیکن وہ تکلیف زیادہ دے گا جو ان کو اپنی جسم سے. وہ تکلیف کون دور کرے گا؟ میری بات سنیں، ڈاکٹر کرے گا. ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے. اس سے پہلے میں عرض کروں، اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن ہوا تھا سندھ میں، ڈیکوائٹس کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی سرفس نہیں ہوئے. پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے وقت کے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ایکشن لیا اور یہ ختم ہوا. تو ایک وہاں سے صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگا کوئی ختم نہیں ہوا، ابھی کل ہی 2 کارٹن میرے پان کے کیبن سے چوری ہوئے. تو اس کے لیے وہ 2 کارٹن زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک بات ہے. تو انڈیویجول کیسز اپنی جگہ پر وہ ہر ایک زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے بنسبت کے اجتماعی سچویشن جو اوور آل ہے. اور پھر یہاں دینے والا اور لینے والا دونوں قصوروار ہیں کرپشن میں، ایک سائیڈ نہیں. عوام مظلوم نہیں ہے، آواز اٹھائے نہ دے. سے نو ٹو کرپشن. ڈونٹ سے جی یہ تو مجبور ہے. وہ تو خود مجبور کرتے ہیں. کوئی آتا ہے کیس داخل کرانے کے لیے، 4 آدمی انوالوڈ ہیں، 10 کا نام ڈالنا چاہتا ہے، وہ اس کو پیسے دے گا کہ جی میرے ساتھ یہ کر دو. کوئی کیسز چل رہے ہیں، پیسے دیں گے کہ چلاتے رہو، یہ ٹالتے رہو، وغیرہ وغیرہ. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سیکشن جو ہے ہمارا سول سوسائٹی اور سٹیزنز کا، یہ قانون کی رسپیکٹ کریں، اپہولڈ کریں، نہ انڈلج ہوں. یہ والا سائیڈ آف ہو جائے تو لینے والا بھی آف ہو جائے گا اپنے آپ. جب دینے والا آف ہو جائے گا تو پلیز ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے اپنے لوگوں میں. ہم سب یہاں اویلیبل ہیں، عدلیہ موجود ہے، میڈیا موجود ہے، سرکاری ادارے موجود ہیں، یہ تمام ombudsman موجود ہیں، یہ ایونیوز موجود ہیں، کمپلینٹ سینٹرز موجود ہیں. ہم نے جناب فوزیہ صاحبہ، ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ کریٹ کیے. جی مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء الحق صاحب کے پاس گئے کہ جی اداروں میں کرپشن ہے، جی ہمارے انصاف نہیں ہوتا، کوئی پینشن کے لیے رو رہا ہے، یہ کر رہا ہے. انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا وفاقی محتسب کا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر بڑا لوڈ آ گیا ہے، تو انہوں نے صوبائی محتسب بنا دیے.
صوبائی مؤصب جو فیصلے کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، وفاقی مؤصب والے کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ایک پروسیجر رکھا ہوا ہے وہ اتنا ٹائر سم ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں fed up ہو بات جاتے یہ ہیں، ہے لوگ تنگ آ آپ جاتے اس ملک کا جو مسئلہ اصل ہے میرے خیال میں، آئی میں بی رونگ، رول آف لا ہے۔ جی ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ابھی تک قائم ہوا، جی بالکل موجود ہے، کسی کو آپ تھپڑ مارتے ہیں اس کا بھی قانون ہے، لیکن رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا۔ اور اگر آپ رول آف لا، عمران خان صاحب جو ہے میری اگر وہ بات سن رہے ہیں، یہ 5 سالوں میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دیں، آپ کے 90% پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک ایک ہی نہیں، صف میں کھڑے ہو جائے کہ محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہے گا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ سر رول آف لا از دی آنسر، اور رول آف لا میں پہلی چیز ہے رسپیکٹ فار لا، بالکل، ناٹ فیئر آف لا۔ آپ دیکھیں، آپ امریکہ میں چلے گئے، آپ گئے ہیں کورس کرنے گئے ہیں، لنڈن بھی گئے ہیں آپ، لال بتی ہوتی ہے نا رات کو 12 بجے، ہم لوگ ٹھیک ہے، جی کوئی پولیس نہیں، پھر بھی میں نے نہیں دیکھی پولیس وہاں، امریکہ میں نہیں دیکھی، آسٹریلیا میں بھی نہیں دیکھی، لنڈن میں بھی نہیں دیکھی، کہیں نہیں دیکھی۔ وہ نے کہا وہ بندہ کوئی نہیں کالو، وہ کہتے نہیں جی، کہتے کیمرے لگے تھے، کل آ جائے گی فوٹو، ٹھیک ہے۔ جی مطلب یہ ہے رسپیکٹ فار لا۔ اسی طریقے سے آپ یہ ٹریفک پولیس کراچی کی آپ لے لیں، ایک آدمی ہے نا کھڑا ہوا، اسے ہاتھ دیتا ہے تو لوگ رک جاتے ہیں، بالکل رکتے ہیں، گاڑیاں بھی رکتی ہیں، کچھ وائلیٹ کرتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ جو وائلیٹ کرے ان کو ایسی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ آن دی اسپاٹ اگر آپ دینا شروع کر دیں تو رول آف لا آٹومیٹیکلی اسٹیبلش ہو جائے گا۔ ایک صاحب اسی طرح تیز رفتاری سے سگنل توڑ کے چلے گئے، سارجنٹ پیچھے گئے، روکا، کہتا ہے آپ کو لال بتی نظر نہیں آئی؟ کہتا ہے آئی تھی۔ تو پھر آپ رکے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں مجھے آپ نظر نہیں آئے تھے۔ وہ اب بات تو وہی ہوگی نا، بات یہ کہ وہ سوسائٹیز جو سیلف ریگولیٹڈ ہے وہ ہوتی ہیں جن کو ریگولیشن کے لیے آدمی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اسپاٹ پہ نہیں۔ ہمیں رسپیکٹ فار لا جب آئے گی تو لال بتی پہ چاہے ایک رکشہ ہو یا ایک گاڑی ہو وہ ویٹ کرے گی جب تک وہ لال بتی بند نہیں ہوتی۔ آپ کتنی پر امید ہیں اینٹی کرپشن کے حوالے سے؟ آج ہم اس کا ڈے تو منا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے اس سے پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے، کیا اس سے دنیا میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہم تو دنیا کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، پاکستانی کی کرنی چاہیے کہ وہ دن ادھر سورج چمکے گا جس دن آپ کا کام جو ہے وہ بغیر پیسے کے ہو جائے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز کرنے کی ہے، آپ جب ٹائم فریم سیٹ کر دیں گے، دیکھیں ایک انسان کی، کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ لیبر ہے، چاہے کچھ، تو بجلی پانی گیس کا کنیکشن چاہیے اس کو، بالکل لمٹ فکس کر دیں، درخواست دی 3 دن کے بعد آٹومیٹیکلی لگ جائے۔ سر 6 مہینے تو وہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کب دی تھی، ایک کاپی اور دے جاؤ، ایک کاپی اور دے جاؤ، ایک کاپی اور دے جاؤ، جب 7 پہیہ لگتا ہے تو اس میں ہم ایک فوراً ڈیمانڈ ریکمنڈیشن نوٹ بہت مل اسٹرانگ جاتا ہے۔ کرتے ہیں جی کہ سٹیزنز چارٹر بنایا جائے، ہر پبلک آفس میں باہر ڈسپلے ہو، آپ کے یہ رائٹس ہیں، آپ ادھر تشریف لائیں، تھینک یو، اگر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی اتنے ٹائم میں، یہ ڈیسک ہے، جسٹ انفارم، یا یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ کمپلینٹ۔ سر وہ ڈیسک کا تو کام ہے نا، پہلے تو اس کو ودن 24 آورز وہ فیسلٹی پرووائڈ کرے، اگر تو وہ کرے، اگر اس نے کمپلینٹ سیل کھول کے بیٹھ جانا ہے اور لیٹر بھر دینا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں چھوٹا سا آپ کو کیس بتاتا ہوں، ایک یہ ضیاء اللہ کا دور تھا، ماشاء اللہ تھا، تو درخواست دی اس نے کہ جی وہ مجھے ایس ایچ او جو ہے روز بلا لیتا ہے، تھانے پہ بٹھا لیتا ہے، صبح بلاتا ہے 9 بجے 5 بجے بھیج دیتا ہے۔ اس نے ایک درخواست دے دی، ہم نے وہ درخواست جو ہے وہ مارک کر دی ایس پی صاحب کو کہ آپ مطلب اس کے اوپر ذرا دیکھیں، انہوں نے مارک کر دی اسی ایس ایچ او کو، اس نے کہا آپ اس کو مارو، اس کو مارو، جوتے مارو، کیونکہ اب یہ آفیشیل معاملہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ویری کامن، یہ جو چیزیں ہیں نا بڑی کامن ہیں، کہ ہر ایک آدمی جو ہے اس کی اپروچ نہیں ہے۔ آج بھی آپ یقین کریں، آج بھی
کوئی فون آ جائے نا کسی تھانے دار کا، یا آپ نے جانا ہے تھانے میں، یو لک فار سم سفارش، کسی سینئر افسر کو آپ فون کراتے ہیں کہ وہ ذرا میں اس نے مجھے بلایا یا ذرا دیکھ لینا کیا مسئلہ ہے. آج بھی یہ فیئر ہے. یہ فیئر کب دور ہوگا سر؟ آپ تو بہت عرصہ رہے ہیں. آپ نے جو بڑی اچھی صحیح مثال دی، وہ زمانہ اب گزر گیا ہے. اس وقت نہ اتنی اویئرنیس تھی، نہ اتنا میڈیا تھا، اور آپ نے ٹائم کوٹ کیا ایئرز بیک. ٹوڈے بہت ڈفرینٹ سچویشن ہے. اب اس طرح کی حرکت کوئی نہیں کر سکتا اور بغیر نوٹس کے چلا جائے. اب وہی ایس ایچ او جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اب سروس اورینٹیشن میں آ گیا ہے، فورس اورینٹیشن میں نہیں ہے. تھانہ اب سروس سینٹر بنتا جا رہا ہے، ڈیٹینشن سینٹر نہیں. اور اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے کہ آفیسرز ایکسیسیبل ہیں. سول سوسائٹی سے پوچھئے کہ آفیسرز کا رسپانس کیسے آتا ہے جب ایک کمپلینٹ ان کی طرف سے جاتی ہے. امیجیٹ ان سے پوچھیں، شی ول ٹیل یو کہ حالانکہ وہ نہ ان کو جانتے ہیں نہ کوئی کسی کو. بہت بہت شکریہ نیاز صدیقی صاحب اور فوزیہ طارق صاحب آپ کا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور کھل کر بات کی اس کے اینٹی کرپشن کے حوالے سے. آج کا ڈے جو ہم منایا جا رہا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمارے یہ دونوں مہمان جو ہیں یہ پر امید ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں اور حالات جو ہیں یقیناً تبدیل ہو گئے، اور یہ جو کرپشن ہے اس کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس ہونی چاہیے، کیسز کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بتایا بھی ہے انہوں نے، ہم نے بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، وہ بھی یہ نہ ہو جائے 5 سال پورے ہو جائے تو کام ہوتا رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم فریم دیں کہ ودن 3 منتھ جو ہے ریفارمز آ جائیں سامنے، اور اس کو ودن نیکسٹ 2 منتھ میں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. کہ کوئی بھی کیس جو ہے چاہے سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، لوور کورٹ میں ہے، 1 سال سے زیادہ، بلکہ لوور کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ ڈریگ ہوتے ہیں 10 سال، 15 سال لوگ مر جاتے ہیں کیس کرنے والے. تو یہ اسی وقت جب آپ کیس کا فیصلہ جلدی کریں گے کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. اس کو پتہ ہے میں نے تو 3 مہینے میں کیس کا فیصلہ کرنا ہے. اب پیسے مانگتا رہے گا، نہ مانگے گا، فیصلہ اس نے کرنا ہے ہر حالت میں. تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ ٹائم فریم مقرر کیا جائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کا ناسور ہے اس ملک سے ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں وہ آگے آئیں. جیسے کہ فوزیہ نے کہا کہ پیسے جو مانگتا ہے اس کو مت دیں، ریزسٹ کریں. تکلیف دیکھیں، کام لینے کے لیے تھوڑا محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. ہم لوگ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، 500 کا نوٹ پکڑا کے آ جاتے ہیں، اس کی عادت خراب کر دیتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں، عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو مانگے رشوت، جیسے انہوں نے کہا اس کی فوٹو کھینچ لو، فوٹو تو شاید وہ نہ کھینچنے دے، کیمرہ چھین لے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور اس کی رپورٹ کریں اور رجسٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے. اپنا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. اور ذرا انسرٹ لے. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.